مسلمان ماؤں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سکولز میں پڑھائیں جہاں پر ان کے بچوں کا ایمان غارت ہوتا ہو۔ اسلام میرے دوستو کبھی منع نہیں کرتا کہ لوگوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو انگریزی تعلیم دی جائے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی انجینئر بن جائے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی سائنسداں بن جائے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، اسلام ہرگز منع نہیں کرتا کہ کوئی اچھا بزنس مین بن جائے، اسلام ہرگز منع نہیں کرتا کہ وہ ہسٹری جاننے والا بن جائے۔ اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کا تو کہنا یہ ہے، شریعت کا تو کہنا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا انجینئر ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، جہاں جن سکولز میں، جن کالجز میں انجینئر بنایا جا رہا ہو، جن کالجز اور جن یونیورسٹیز میں سائنسداں بنایا جا رہا ہو، لیکچررز تیار کیے جا رہے ہوں، جہاں پر اچھے تاریخ داں بنائے جا رہے ہوں، ہسٹری میکرز وہاں پر بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہو، لیکن وہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہاں پر انسانیت بھی باقی ہے یا نہیں۔ اسلام نے تعلیم گاہوں میں انسانیت کا درس دیا، بھائی چارے کا درس دیا، اور اسلام کا یہ کہنا ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں تعلیم دی جائے وہاں انسانیت ہو، جہاں تعلیم دی جائے وہاں پر بھائی چارہ ہو، جہاں تعلیم دی جائے وہاں حقوق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی جائے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اسکولوں پر، جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں کالجوں پر، تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ انسانیت کی تعلیم تو دور کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، محلے والوں کے حقوق تو دور کی بات ہے۔ آج کی تعلیم کی وجہ سے، میں تعلیم پر حرف نہیں اٹھانا چاہوں گا، تعلیم دینے کا جو طرز ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے انسانیت کو ختم کر دیا، اس سسٹم نے بھائی چارہ کو کچل دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں دھڑلے سے اٹھاتے ہیں اور شریک کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے، ایک چھوٹی سی مثال بتاتے ہوئے، جس کو آندھرا اور تلنگانہ کے بہت بڑے عالم دین نے، بہت بڑے اللہ والے نے ایک مثال دی ہے، وہ مثال دیتے ہوئے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی آدمی بہترین بریانی بنا دے اور 5 اسٹار ہوٹل کا باورچی اسے بنایا ہو، بہترین بریانی ہو، لیکن میرے دوستو دو قطرے اس کے اندر زہر بھی ڈال دیے گئے ہوں، اور ایک آدمی بہت بھوکا ہو، اس کے سامنے وہ بریانی رکھ دی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے بہترین کک نے، بہترین باورچی نے اس کو بنایا ہے، اس کے اندر بہترین کولا گوشت استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر ڈرائی فروٹس بھی تازے ڈالے گئے ہیں، اوریجنل گھی اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر 2 قطرے زہر بھی ہے، اور اسے دوسری طرف سوکھی روٹی رکھی جائے اور بکنی، مرچی کی بکنی رکھی جائے یا چٹنی رکھی جائے، اور اس سے کہے کہ تمہیں جو چاہے وہ کھا لو۔ اس کو بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں، کوئی عقل مند انسان، کوئی بھی عقل مند انسان، اس لیے کہ اس کے اندر گھی زیادہ ہے، زہر کم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ زیادہ ہے، زہر کم ہے، اس لیے کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، زہر تو بہت معمولی ہے، اس لیے کیا وہ بریانی کھانا پسند کرے گا، یا پھر وہ روکھی سوکھی جو مرچی اور جو روٹی پڑی ہوئی ہے وہ کھانا چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند، ہر دانا، بلکہ معمولی عقل رکھنے والا بھی نکو بھائی اس کے اندر تو زہر ہے، کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، بادام بعد میں اثر کریں گے، پہلے زہر اثر کریں گا، گھی بعد میں اثر کریں گی، پہلے زہر اثر کریں گا، اس لیے اس کو اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کو چھونا بھی پسند نہیں کریں گے، دور ہٹا دیں گے کہ بھئی کہیں اس کی خوشبو کے ذریعے سے، اس کی بو کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے کہیں زہر اثر نہ کر دیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ان بزرگ نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کل کے جو سکولز ہیں، جہاں پر ایمان برباد ہو رہا ہے، جہاں پر انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، جہاں پر والدین کو آدمی پہچاننا بھول جا رہا ہے، جہاں سے بھائیوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر ایسے سکولز میں ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے،
ایسے اسکولس میں لفٹ بھی موجود ہے، ایسے اسکولس میں اچھا گراؤنڈ بھی موجود ہے، بیٹھنے کے لیے اچھے بینچز بھی ہے، بظاہر لیکچرز بھی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ یہاں پر کک اچھا تھا، لیکن میرے دوستو وہاں پر ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر 2-4 قطرے زہر کے ڈال دیے گئے ہیں۔ ادھر جو اسکولز ہیں، جن اسکولوں میں مسلم مینجمنٹ ہے، جن اسکولوں میں بینچز بھی اتنے صحیح نہیں ہیں، جن اسکولوں میں بلڈنگ بھی ویسی نہیں ہے، لیکن مینجمنٹ وہاں پر مسلمانوں کا ہے، نگرانی وہاں پر علماء کی ہے، لیکن میرے دوستو آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان ایسے اسکولوں میں ڈالنا پسند نہیں کرتے جہاں پر تعلیمی سطح ذرا کم ہو، جہاں پر التزامات ذرا کم ہو۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر مینجمنٹ کس کا ہے، وہاں پر التزامات کس کے ہیں، وہاں پر نگرانی کن علماء کی ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بلڈنگ کتنی اچھی ہے، لیکچررز کتنی ٹاپ ٹپ میں وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر بینچز کتنے اچھے ہیں، شہر میں بیچ میں ہے نہیں ہے، آٹو کی سہولت ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو لے جانے لانے میں پریشانی تو نہیں ہوگی، یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر جانے کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ایمان غارت ہو جا رہا، ہمارے بچوں کا ایمان تباہ ہو جا رہا، انسانیت کی کوئی بو ان کے اندر باقی نہیں رہ رہی، ان کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ احترام کرنے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ قربانیاں دینے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یہ ہم نہیں دیکھ رہے، وہ سب چیزیں وہاں پر ختم کی جا رہی ہیں۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، بہت سارے لکھنے والوں نے ایسے نو مسلم جو عیسائی تھے یا پھر جو غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ ایک لیڈی نے لکھا، مسلمان ماؤں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے اسکولز میں پڑھائیں جہاں پر ان کے بچوں کا ایمان غارت ہوتا ہو۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھے، وہ نو مسلم، ایک لیڈی نے یہ بات واضح طور پر لکھ دی ہے، اور ایک صاحب نے لکھا کہ مسلمان تو ایسے اسکولز میں جہاں پر ان کے بچوں کی ایمان کی جو ہے دھجیاں اڑ رہی ہو، جہاں پر ان کے بچوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی ہو، جہاں پر ان کے بچوں کے اندر سے بھائی چارہ ختم ہوتا ہو، ایسے اسکولز میں ڈالنے سے اچھا ہے کہ وہ ان پڑھ رہیں۔ یہ ایک نو مسلم صاحب کا لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لیں، آپ اگر بکس دیکھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے۔